السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اللہ کا نام لے کر کتاب کھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ رجیع اور غزوہ بیر معونہ سے متعلق باب کے آغاز میں جو روایتیں آئی تھیں گوش گزار کی تھی۔ غزوہ رجیع قبیلہ عزل اور قارہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی، یہ وہ ہے 10 صحابہ کرام اس میں تھے۔ اور غزوہ بیر معونہ ریل، زکوان، ان قبائل کے ساتھ جنگ ہوئی۔ تو پہلے امام بخاری نے غزوہ رجیع سے متعلق روایت ذکر کی، اور پھر آگے روایت آئے گی غزوہ بیر معونہ سے متعلق۔ ماہ سفر میں کچھ لوگ قبیلہ عزل اور قارہ کے حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، چند افراد ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ان کو اسلامی تعلیمات سکھائیں۔ آپ نے 10 افراد کو ان کے ساتھ کر دیا اور عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ یہ لوگ مقام رجیع پر پہنچے تو عزل اور قارہ کے لوگوں نے غداری کی، بنو لحیان کو اشارہ کر دیا۔ بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے ان 10 صحابہ کرام کا تعاقب کیا۔ حضرت عاصم اپنے رفقا کے ساتھ ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بنو لحیان نیچے تھے اور مسلمانوں کو نیچے اترنے کی دعوت دی، تم پناہ میں ہو۔ تو امیر لشکر حضرت عاصم نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آؤں گا نہیں، اور دعا مانگی اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے۔ یہ دعا بھی مانگی اے اللہ دین کی حفاظت کے لیے میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، میرے گوشت کو کافروں سے محفوظ فرمائیے گا۔
اور پھر وہاں جنگ ہوئی، عاصم شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ رفقا بھی شہید ہوئے، اور حضرت خبیب اور حضرت زید اور تیسرے عبداللہ ابن طارق یہ رہ گئے۔ مشرکین کے کہنے پر اترائے ٹیلے سے، مشرکین نے انہیں باندھنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن طارق نے کہا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے اور ابتدا ہی بدعہدی سے ہو رہی ہے، نہ معلوم آئندہ کیا ہوگا، اور چلنے سے انکار کر دیا ان کے ساتھ۔ انہوں نے کھینچا، یہ گئے نہیں، شہید کر دیا۔ 2 صحابی رہ گئے، خبیب اور زید۔ ان دونوں کو پکڑا، مکہ مکرمہ لے آئے اور وہاں پر بیچ دیا۔ زید کو صفوان نے خرید لیا، صفوان کا باپ امیہ، صفوان ابن امیہ۔ تو صفوان کا باپ امیہ بدر میں زید کے ہاتھوں مارا گیا تھا، تو خرید لیا، باپ کا انتقام لیں گے۔ صفوان نے اپنے اس قیدی میں تاخیر مناسب نہ سمجھی، زید کو اپنے غلام نستاس کے ساتھ تنعیم میں بھیجا اور وہاں قتل کروا دیا۔ یہ قصہ یہاں تک ہو گیا تھا، بتا دیا تھا۔ اور دوسرے صحابی تھے حضرت خبیب۔ جب ان کے قتل کا ارادہ کیا تو انہوں نے تیاری شروع کی، بارگاہ خداوندی میں حاضری کی تیاری، اپنی صفائی ستھرائی، غیر ضروری بالوں کو صاف کیا، اور پھر جب یہ لے گئے تنعیم، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، پڑھ لی، تو پھر اس کے بعد شہید کر دیا۔ اور انہوں نے جو اشعار کہے، جو دعا مانگی، اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا، یہ پہلے بدر کے باب کے اندر یہ پورے اشعار، ولا تبق منہم احدا، یہ اشعار گزرے ہیں۔ اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے مار ڈال اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو قتل کر دے، اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ اور پھر اس کے بعد یہ آخری اشعار انہوں نے جو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کہے، تو وہ یہ تھے، ما ان ابالی حین اقتل مسلما۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں شہید کیا جا رہا ہوں، قتل کیا جا رہا ہوں، علی ای شق کان للہ مصرائی، جس پہلو پر بھی مجھے انہوں نے بچھاڑا، میرا بچھاڑنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وذالک فی ذات الالہ،
اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. وَإِن يَشَأْ، اور اگر وہ چاہے یعنی اللہ چاہے عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ ممزعی، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے جسم کے ہر جوڑ میں برکت دے سکتا ہے. یبارک، برکت دے سکتا ہے. علی اوصالی، اوصال وصل کی جمع ہے. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے، ممزعی مقطع کے معنی میں قطع کیے ہوئے. اگر وہ چاہے تو جسم کے ٹکڑے کیے ہوئے ہر جوڑ میں برکت ڈال دے. یہ اشعار حضرت خبیب نے پڑھے اور پھر ثم قام الیہ عقبۃ بن الحارث، عقبہ ابن حارث ان کی طرف کھڑا ہوا. حارث کا بیٹا عقبہ کھڑا ہوا اور قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور اس نے انہیں شہید کر دیا. فقتلہ، تو اس نے انہیں شہید کر دیا. شاید پہلے یہ بات بتائی تھی پہلے جب قصہ آیا تھا بدر میں. عقبہ بعد میں مسلمان ہوا تو کہنے لگا کہ خبیب کو میں نے قتل نہیں کیا تھا، میں تو اس وقت بچہ تھا، میرے باپ کو انہوں نے قتل تو کیا تھا، میں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، لوگوں نے، میرے رشتہ داروں نے میرے ہاتھ میں نیزہ دیا، پھر وہ نیزہ ابو میسرہ عبدی کو میں نے دیا، جو ہمارا ایک غلام تھا، اس کو دیا، اور اس نے نیزہ چلایا اور مار دیا. تو چونکہ یہاں اصلاً نسبت عقبہ کی طرف اسی لیے کہ لوگوں نے اسے ہی کہا کہ تمہارے باپ کا یہ قاتل ہے، اور پھر آگے سے انہوں نے دوسرے کو دے دیا، اپنے غلام کو دے دیا. خود یہ بڑا تھا نہیں، بچہ تھا، تو بعد میں اللہ نے اس کو توفیق بھی عطا فرما دی تھی، مسلمان ہو گیا تھا. وَبَعَثَ قُرَيْشٌ، یہاں تک تو یہ خبیب کا قصہ تھا. اب جو عاصم ابن ثابت امیر لشکر تھے، ان کا جو بقیہ قصہ ہے آگے ذکر کر رہے ہیں. قریش نے بھیجا عاصم کی طرف لیؤتوا بشیء من جسدہ، تاکہ وہ قریشی لوگ جا کر اس کے جسم میں سے کوئی حصہ لے آئیں، یعرفونہ، تاکہ وہ پہچان لیں اس کو کہ یہ واقعی عاصم ہی ہے. وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، اور یہ ایسا اس لیے کہ عاصم نے ان کے سرداروں میں سے ایک سردار کو جنگ بدر کے دن قتل کیا تھا.
اور وہ کون تھا پہلے بھی گزرا، عقبہ ابن ابی معیط. تو عقبہ گرفتار ہوا بدر میں، بدر کے قیدیوں میں شامل تھا. باقی قیدیوں کو تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن عقبہ کی گردن ماری گئی، اور گردن اڑانے میں عاصم ابن ثابت کا ہاتھ تھا. اس لیے یہاں راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم نے ان کے ایک بڑوں میں سے بڑے کو قتل کیا. تو یہ بڑا کون تھا؟ وہ یہ تھا، اس کا تذکرہ آیا. اور ایک عورت تھی سلافہ نامی، غزوہ احد میں، بدر کا قصہ تو یہ ہو گیا، سردار کو مارا انہوں نے، اور احد میں عاصم کے ہاتھوں سلافہ نامی عورت کے 2 بیٹے قتل ہوئے. اور اس خاتون نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اسے قتل کرے گا میں 100 اونٹ انعام میں دوں گی. یہ بات تھی. تو اب اسی لیے انہوں نے، کفار قریش نے پتہ چلانا چاہا کہ ذرا معلوم کریں یہ انعام ملے گا. عورت نے کہا تھا کہ جو کوئی مجھے ان کا سر لا کر دے گا، سر میں شراب پیوں گی اور 100 اونٹ انعام دوں گی. سلافہ نامی عورت. تو یہ قصہ، اس کو شہید کرنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ قریش نے عاصم کی طرف کیوں بھیجے؟ تاکہ جسم کا کچھ حصہ لے آئیں، پہچان لیں. وکان عاصم قتل عظیما من عظمائهم یوم بدر فبعث اللہ علیہم مثل الذلتی. اللہ نے بھیج دیا ان کے اوپر، ان کو فارق قریش کے اوپر، بھیڑوں کے ایک غول کے مانند. بھیڑیں کاٹتی ہیں، ڈنگ مارتی ہیں، اور چونکہ عاصم نے دعا مانگی تھی پہلے کہ میرے جسم کو ان سے محفوظ رکھنا، تو اللہ نے ان کی دعا یہ سن لی کہ بھیڑیں آ گئیں، اور جو کوئی لاش کے قریب آتا ہے ڈنگ مارتی ہیں. فحمتہ من رسلہم. تو دبر یعنی کہ بھیڑوں کے اس لشکر نے حفاظت کی ان کی کفار کے قاصدوں سے. من رسلہم فلم یقدروا منہ علی شیء. تو وہ کسی چیز پر قادر نہ ہو سکے، یعنی جسم کا کوئی حصہ کاٹنے کے اوپر قادر نہ ہو سکے. اور سیرت کی روایت میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، شام کو کاٹ لیں گے. یہ بھیڑیں جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر یہ بھاگ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، شام کو یہ چلی جائیں گی، اس وقت کاٹ ڈالیں گے. اور جب شام ہوئی تو اللہ تعالی نے بارش برسا دی، اور جہاں ان کی لاش تھی اس سمت میں آیا پانی کا ریلا، بہا کر لے گیا. اور یوں حفاظت فرمائی. دوسری سیرت کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ
اس کے بعد زمین پھٹ گئی، زمین کے اندر ان کی لاش، زمین نے نگل لیا اور لاش چھپ گئی۔ تو یہ قصہ یہاں تک پورا ہوا، اور یہ غزوہ رجیع کا قصہ۔ تو یہ آگے روایت کے اندر حضرت زید ابن دسنہ کی شہادت کا تذکرہ روایت میں نہیں، الگ سے آپ کے کانوں میں ڈال دیا کہ مکہ مکرمہ میں خبیب کو بھی بیچ دیا تھا، زید کو بھی بیچ دیا تھا۔ تو زید کو امیہ کے بیٹے نے، صفوان نے خریدا اور اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کیا۔ تو امیہ ابن خلف کو قتل کرنے والے تو بہت تھے، جیسا کہ عبد الرحمن ابن عوف ان کو بچانا بھی چاہ رہے تھے، لیکن ادھر ادھر سے سب نے تیر برسائے، لیکن زید ابن دسنہ نے زیادہ کام کیا تھا، اس لیے یہ مشہور تھا کہ انہوں نے قتل کیا۔ اس لیے زید کی شہادت میں اس کے بیٹے کا عمل دخل ہوا، زید ابن دسنہ کو اس نے شہادت۔ تو یہ قصہ ہے ان صحابہ کرام کا جو 10 تھے، خبیب بھی شہید، زید بھی شہید، اور امیر لشکر عاصم وہ بھی شہید، باقی اور افراد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یوں حفاظت بھی کرتے ہیں۔ کہیں آپ نے شاید دیکھا ہوگا ایسا ہی ایک قصہ حضرت زید ابن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، جن کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حضور کی حیاتی میں پیش آیا۔ زید ابن حارثہ طائف گئے، وہاں سے واپس آنا چاہ رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، تو کرائے پر لیا ایک خچر کو، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جانور کا مالک ساتھ ہوتا تھا، اور جہاں پہنچانا ہوتا پہنچا دیتا، مالک بھی ساتھ چلا۔ راستے میں آتے آتے ایک ویرانے پر خچر کو مالک نے کھڑا کیا، اور زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں تو کئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے قتل کا ارادہ کیا مجھے، زید نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، جیسا خبیب نے اس روایت کے اندر آیا کہ یہی اجازت چاہیے۔ تو خچر کے مالک نے کہا پڑھ لو، نفع نہیں ہوگا، یہاں کئیوں کو میں نے قتل کیا، سب یہ کہتے تھے، لیکن نماز نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ حضرت زید نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اس شخص نے جب تلوار چلانے کا ارادہ کیا تو زید نے یا ارحم الراحمین یہ کہہ کر پکارا۔
حضرت زید کی زبان سے یہ نکلا تو یہ غیب سے ایک آواز آئی، مت قتل کر اسے۔ وہ جو آدمی تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا خوف زدہ ہو کر، کون ہے کچھ نظر نہیں آیا، پھر اپنے اس ارادے سے باز نہ آیا، پھر آگے بڑھا زید کی طرف۔ زید نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ دوبارہ وہ شخص آواز کی طرف متوجہ ہوا اور کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے بڑھا شہید کرنے کے لیے۔ زید نے تیسری مرتبہ یہی کہا یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے مہربان۔ بس یہ تیسری مرتبہ جب کہا تو زید کہتے ہیں کہ ایک سوار آیا، ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے نیزے کو چلایا اس شخص کے اوپر اور آگ بھڑکی، آنن فانن، مر گیا۔ اور تو خیر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی کا قصہ ہے، حضرت زید ابن حارثہ کا یہ قصہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ اور مختلف کتب سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آیا کہ یہ زید ہی کے واقعے کے مثل واقعہ ہے، خبیب کے اور زید کے واقعے دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں۔ آگے والی جو روایت ہے چھوٹی سی ہے، یہ بھی اسی واقعے سے متعلق بھی۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه يقول الذي قتل خبيبا وابو سروع، خبیب کو جس نے قتل کیا وہ ابو سروع تھا۔ یہ ابو سروع کنیت ہے اور نام عقبہ تھا، حارث کا بیٹا تھا۔ اور ابو سروع بین سطور آپ نے دیکھا اسلم بعد الفتح، یہی حارث، یہی ابو سروع فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ یہاں تک تو ایک واقعہ رجیع امام نے ذکر کیا۔ اب اس کے بعد آگے دوسرا واقعہ ہے جو ترجمۃ الباب میں تھا، غزوہ رجیع۔ آگے والی روایت کے اندر وہ قصہ ہے، پہلے مختصراً اس قصے کو سن لو، روایت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ بنو غطفان ایک بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے میں ایک چھوٹا قبیلہ تھا بنو عامر۔ بنو عامر کا سردار عامر ابن طفیل تھا۔
اور یہ عامر ابن طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میری اپنے قبیلے کے اندر بڑی طاقت ہے، میں آپ کے ساتھ ایک معاملہ طے کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تمہاری نبوت ہے، یا یوں کہو کہ یہ جو تمہاری سلطنت ہے، اس کو تقسیم کر دیں. جو دیہات کے علاقے ہیں ان میں آپ حکومت کریں، شہری علاقے ہیں ان میں حکومت کروں گا. اگر یہ منظور نہیں ہے، دوسری تجویز یہ ہے کہ اپنے بعد مجھے نامزد کر دیں اور میں آپ کے بعد بادشاہ بنوں گا. اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر تیار ہو جائیں، میں اہل غطفان کو لے کر حملہ کروں گا. اور بنو غطفان سب سے بڑا قبیلہ تھا عربوں کا، اس لیے اس کا نام لیا کہ میں بنو غطفان کو لے کر حملہ کروں گا. یہ 3 تجویزیں رکھیں عامر ابن طفیل نے. عامر ابن طفیل مسلمانوں کا دشمن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت مخالف، اور یہ قبیلہ بنو عامر کا سردار تھا. عامر ابن طفیل کا ایک چچا تھا، وہ بھی سردار تھا، ابو برہ کنیت تھی، اور چچا کا نام بھی عامر تھا، عامر ابن مالک. کنیت ابو برہ، نام عامر ابن مالک. تو یہ ابو برہ ایک دفعہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، اس نے نہ تو انکار کیا نہ اسلام قبول کیا. البتہ یہ کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو ہمارے پاس ہمارے قبیلے میں بھیج دیں، وہ آ کر ہمیں دین اسلام کی تعلیم دیں، اور امید ہے کہ ہمارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو برہ سے کہا کہ تم لوگ نجد کے رہنے والے ہو، اور نجدیوں سے مجھے ڈر ہے، ایسا نہ ہو کہ تم غداری کرو، میں بھیجوں اپنے ساتھیوں کو، تم ان کو قتل کر دو، نقصان پہنچاؤ. ابو برہ نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی نقصان نہ پہنچائے گا. تو یہ ابو برہ اپنے علاقے کا سردار تھا، اور اس زمانے میں ضابطہ یہ تھا کہ جو ذمہ داری لے لیتا تھا تو اس ذمہ داری کا پاس رکھتا تھا. اس کے ساتھ اس کے اور قبیلے والے 20 اس کا لحاظ رکھتے تھے، اور آخری دم تک اس ذمہ داری کو نبھاتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی ذمہ داری پر اعتماد کرتے ہوئے 70 افراد کو بھیج دیا، اور ان کے اوپر امیر مقرر فرما دیا حرام ابن ملحان کو. حرام ابن ملحان حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، ان کو بھیج دیا. جب یہ 70 افراد روانہ ہوئے، ان لوگوں کے علاقے میں پہنچے، تو ان کو بھی کچھ تحمل ہوا، خطرہ پیش ہوا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دیا تھا حرام ابن ملحان کو کہ یہ پہنچا دینا عامر ابن طفیل کو. تو جب علاقے میں پہنچ گئے حرام ابن ملحان اور ان کے ساتھ 2 ساتھی اور یہ سردار کے پاس گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچانے کے لیے اور باقی جو اور ساتھی تھے وہ ذرا دور ہی رہے. اور حرام ابن ملحان نے کہا کہ ہم چلتے ہیں، اگر دیکھیں گے ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہوئے تو ہمیں قتل کر دیں گے، وہ یہی ہوگا، شہید ہو جائیں گے ہم، اور تم اپنی جان بچا لینا. تینوں گئے، حرام ابن ملحان اور منذر ابن محمد دوسرے کا نام تھا، اور تیسرے کا نام کعب ابن زید. یہ تینوں گئے اور سردار سے ملنے سے پہلے حرام ابن ملحان نے ان کو بھی دور بٹھا دیا کہ تم یارو یہ خط لے کر میں اکیلے ہی جاتا ہوں، اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، بدعہدی نہیں کی تو فبہا، اور اگر انہوں نے بدعہدی کر دی، مجھے قتل کر دیا، تو تم اپنے آپ کی حفاظت کر لینا. تو عامر ابن طفیل کے پاس جب خط لے کر حرام ابن ملحان پہنچے تو اس نے اسی مجلس میں اپنے کسی آدمی کو کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ باتوں میں مشغول کروں گا، پیچھے سے تم وار کر دینا، قتل کر دینا اس کو، اور باقی اور بھی آئے ہیں ان کے ساتھی، ان کے ساتھ بھی نپٹیں گے، لیکن پہلے پہل اسی کو. تو یہ خط لے کر پہنچا مجلس میں، حضور کا خط دیا، خط پڑھا بھی نہیں، پہلے ہی ان کو شہید کر دیا. اور جیسا ہی ان کے تیر لگا، فزت ورب الکعبہ، یہ کہا، اور وہ خون اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر مل لیا. اور یہ مقصد یہ تھا کہ اپنی بے چارگی کا اظہار. جب حضرت حرام ابن ملحان نے یہ جملہ کہا فزت ورب الکعبہ، تو وہ جو لوگ تھے وہ حیران رہ گئے، ہم نے تو اس کی جان لے لی اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. تو دوسرے شخص نے اس کی وضاحت یہ کی کہ در حقیقت یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جسے شہادت نصیب ہو جاتی ہے، دین کے لیے جو مارا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو یہ کہنے کا فزت ورب الکعبہ کا مطلب یہ ہے. اور پھر عجیب بات یہ کہ اس مجلس میں یہ شخص جس نے یہ وضاحت کی تھی، یہ شخص بھی بعد میں مسلمان ہو گیا. جب حرام ابن ملحان کو شہید کر دیا تو 2 آدمی جو قریب ہی تھے انہوں نے اپنی
جان بچانے کی کوشش کی. منذر ابن محمد تو ان کے ہاتھ آ گئے, اس کو بھی قتل کر دیا, شہید کر دیا. اور دوسرے ایک صحابی کعب ابن مالک تھے, تو وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. تو 70 میں سے یہ 2 شہید کر دیے, حرام ابن ملحان اور منذر ابن محمد. اور یہ تیسرے راہ فرار اختیار کر لی, اور 67 موجود تھے, کسی جگہ پیچھے موجود تھے. عامر ابن طفیل نے اپنے قبیلے سے کہا, قبیلے والوں سے کہا, قبیلہ بنو عامر سے کہا کہ ان کو قتل کرو. تو انہوں نے جواب دیا کہ در حقیقت ہمارے دوسرے سردار عامر ابن مالک, جن کی کنیت ابو برا, وہ کہیں گئے ہیں کام سے, اور وہ ہمیں منع کر کے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو میں نے پناہ دی ہے اور ان کی حفاظت کرنا, بدعہدی غداری نہ کرنا. اس لیے اپنے قبیلے والے بنو عامر والے تو عامر ابن طفیل کے کہنے پر صحابہ کرام کے ساتھ لڑے بھیڑے نہیں. عامر ابن طفیل نے آس پاس جو قبائلی آباد تھے ان سے مدد چاہی, قبیلہ ریعل, قبیلہ زکوان, ان سے مدد چاہی. اسی طرح قبیلہ اسیہ, اور کہا کہ آ جاؤ, یہ مسلمان یہاں آئے ہیں, قتل کر ڈالو ان. تو یہ زکوان اور قبیلہ ریعل اور اسیہ, انہوں نے جمع ہو کر مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا. البتہ ان میں 2 صحابی رہ گئے, ایک تو عمرو ابن امیہ زمری, اور ان کے ساتھ ایک دوسرے, اور یہ دونوں اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے, اس لیے یہ بچ گئے. اور جب یہ آئے, دور سے ہی دیکھا پرندے منڈلا رہے ہیں, تو ان کے دل کے اندر یہی کھٹکا پیدا ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی حادثہ واقع ہوا ہے. اور ڈرتے ڈرتے احتیاط کے ساتھ قریب پہنچے تو دیکھا کہ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں. سارے کے سارے صحابہ کرام شہید کر دیے. اور جو دوسرے صحابی تھے ان کے ساتھ, عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ, انہوں نے اور عمرو بن امیہ زمری نے مشورہ کیا کیا کریں. تو عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ چلتے ہیں مدینہ طیبہ اور جا کر حضور کو اطلاع دیتے. دوسرے صحابی نے کہا کہ اطلاع تو ہوتی رہے گی, یہ موقع ہے شہادت کا, اس کو ہاتھ سے کیوں گنوائیں, اور ہمارے ساتھیوں کے اندر ہمارے لیے بھی نمونہ ہے. اور لڑنا شروع کیا انہوں نے, وہ بھی شہید ہو گئے. اور اب رہ گئے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ.
انہیں گرفتار کر لیا، عامر ابن طفیل کے سامنے پیش کیا، جو اس قبیلے کا سردار، جس کے اشارے پر ان تینوں قبائل نے، رعل، زکوان اور اسیہ نے انہیں شہید کیا تھا۔ تو پوچھا عامر بن امیہ زمری سے کہ کون سے قبیلے سے ہے تمہارا تعلق؟ کہا انہوں نے کہ قریش سے ہمارا تعلق۔ عامر ابن طفیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے اس لیے پوچھا کہ میری ماں نے ایک نظر مانی تھی، میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بڑے خاندان کا غلام آزاد کروں گی۔ چنانچہ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے بال کاٹے اور آزاد کر دیا، چھوڑ دیا کہ جاؤ، یہ میری ماں کی نظر تھی۔ اور عمرو بن امیہ زمری اب وہاں سے نکلے مدینہ طیبہ کی طرف۔ راستے میں پھر وہ پہلے قصہ بتایا بھی تھا کہ غزوہ بنو نذیر کا جو سبب بنا تھا، بنو عامر کے دو آدمی مدینہ طیبہ میں آئے تھے، حضور سے ملاقات کر کے واپس جا رہے تھے۔ راستے میں عمرو بن امیہ زمری سے ملاقات ہوئی، تو عمرو بن امیہ زمری کو یہ معلوم تو تھا نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کا، حضور کا معاہدہ ہے۔ انہیں تو غصہ تھا قبیلہ بنو عامر پر، یہ قبیلہ بنو عامر کے آدمی ہیں۔ جیسا ہی راستے میں آرام کرنے کے لیے وہ لیٹے، سو گئے، تو عمرو بن امیہ زمری نے انہیں قتل کر دیا، اور ان کا مال و اسباب لے کر حضور کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار کیا، ایک تو اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے ساتھ تو تھا ہمارا معاہدہ، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ سوئے ہوئے تھے، تو اس طرح دوسرے کو قتل کرنا یہ دھوکہ دہی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو آدمیوں کی دیت دینے کا معاملہ طے کیا، اور بنو نذیر کے پاس گئے کہ بنو عامر کے دو آدمیوں کا قتل ہمارے ایک مسلمان سے ہو گیا ہے، اور تم بھی ہمارے ساتھ شریک تھے معاہدے میں کہ اگر کسی سے قتل ہوگا تو مل کر دیت دیں گے، ہمارے ساتھ دیت کا تعاون کرو۔ تو بنو نذیر نے اس موقع سے پھر غلط فائدہ اٹھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی سازش کی، جس کا قصہ پھر قبیلہ بنو نذیر کی اس قصے کے اندر پہلے گزر چکا ہے، پورا واقعہ یہ گزر گیا، وہاں بھی بتایا تھا۔ اسی لیے وہاں یہ بات بھی بتائی تھی کہ غزوہ بنو نذیر وہاں اپنی جگہ نہیں، اسے ہونا چاہیے تھا غزوہ احد کے بعد، چونکہ وہ بیر معونہ کے قصے کے ساتھ ملصق ہے۔ خیر، یہ واقعہ جب ہو گیا اور ابو برہ جب واپس آیا قبیلے میں، بہت افسوس ہوا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعزیت نامہ لکھ کر بھی بھیجا کہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح شہید کیا گیا، اور میرے قبیلے والوں کا اس کے اندر ہاتھ نہیں، یہ میرے بھتیجے عامر ابن طفیل
نے دوسرے قبائل سے مدد لے کر انہیں شہید کیا ہے۔ تو اب اس واقعے سے عامر ابن طفیل کی خاندان میں اپنے قبیلے میں بدنامی ہوئی کہ ایک نے امان دی، دوسرے نے غداری کی۔ اس لیے ابو برہ کے بیٹے نے، ابو برہ عامر ابن مالک جو چچا تھا، اس نے عامر ابن طفیل کے اوپر اپنا غصہ نکالا کہ ابو برہ کا ایک بیٹا تھا، اس نے حملہ کیا اور حملہ کر کے عامر ابن طفیل کو زخمی کیا، اور قبیلہ والوں نے بھی ان کو اپنے قبیلے سے نکال دیا، اور پھر یہ جا کر ایک عورت کے پاس ٹھہرا رہا اور اللہ نے طاعون نازل کر دیا۔ بیماری ہے طاعون، جیسا کہ آگے روایت کے اندر آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پھر قنوت نازلہ پڑی تھی، قنوت نازلہ پڑی، اور پھر 30 دنوں کے بعد قنوت نازلہ کو ترک کر دیا۔ اب ضمنی طور پر اپنا وہ جواب بھی سن لو جو اس دن سبق کے اندر کسی نے پوچھا تھا۔ تو قنوت نازلہ میں ہوتی ہے دعا، اور دعا کی قبولیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ہم آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم نے کہا ایسا ہو گیا، کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ بعض اوقات انسان کوئی ناقص اور ہلکی دعا مانگتا ہے، اللہ اس سے اعلیٰ اور بڑھیا چیز دینا چاہتے ہیں، مل گئی تو آدمی کا ذہن تو اس طرف لگا ہوا ہے، میں نے تو یہ مانگا تھا وہ ملا نہیں، دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ دعا قبول ہوتی ہے، ہوئی۔ پہلے بھی یہ بات گزری تھی، وہ 4 آدمی شاید غزوہ بدر میں ہی، کہ صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر، حارث ابن ہشام، اور چوتھے بخاری کی روایت میں نہیں ہے، ترمذی کے حوالے سے بتایا تھا کہ ابو سفیان ابن حرب، یہ 4 ان کے لیے حضور نے بد دعا مانگی تھی، اور یہ جو بد دعا تھی وہ یہی تو تھی۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی رائے، اور اسی طرح بخاری کے شارح حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ قنوت نازلہ ہی تو آپ پڑھ رہے تھے، اور قنوت نازلہ میں ہی ان کے لیے بد دعا مانگی جا رہی تھی۔ اللہ نے منع کیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور نے تو ان کے لیے بد دعا کی، لیکن اللہ نے اس بد دعا کو قبول کیا۔ کیسے؟ ان کے دلوں کے اندر جو دشمنی تھی، اللہ نے وہ دشمنی نکال دی، یہ مر جاتے، ختم ہو جاتے، جہنمی بن جاتے، لیکن اللہ نے دعا حضور کی یوں قبول کروا دی کہ ان کے حق میں یہ اچھا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق مل جائے، اور یہ چاروں کے چاروں پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بات پہلے بھی گزری ہے، تو یہ دعا قبول ہوئی، اور یہ قنوت نازلہ کے نتیجے میں۔
اسی طرح ابھی بتلایا کہ حضرت حبیب کو جس شخص نے شہید کیا یعنی عقبہ بن حارث، تو عقبہ ابن حارث فتح مکہ کے بعد وہی بین سطور آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، تو یہ دعا بھی ایسے ہی قبول ہوئی کہ ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ مسلمان ہو جائیں۔ پھر یہ بھی ابھی روایت میں بتا دیا، جس شخص نے فزتو ورب الکعبہ کی تفسیر اور تشریح کی تھی وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور عامر ابن طفیل کا انجام بھی یہاں کچھ آ گیا، آگے اور آئے گا۔ اور کیا آیا کہ عامر ابن طفیل کو نکال دیا قبیلے والوں نے، کسی عورت کے پاس جا کر رہنے لگا، طاعون میں مبتلا ہو گیا، اور جب طاعون میں مبتلا ہوا اس طاعون کے اندر ہی مر گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بد دعا کی بنو لحیان کے 3 قبیلے رعل، زکوان اور اسیہ، اور روایت میں آیا کہ اس بد دعا ہی کے نتیجے میں ان کے 700 افراد مر گئے۔ اسی لیے اہل علم علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک کو، کسی ایک اللہ والے کو خدا ترس آدمی کو قتل کرنے کا وبال کہ ایک کے بدلے میں اللہ 100 کے اوپر وبال لائیں گے۔ 70 قرہ صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا، تو 700 ان کے مارے گئے، وبا آئی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے لیے بد دعا کی، قنوت نازلہ پڑی، تو قنوت نازلہ کے نتیجے میں جن کے حق میں اسلام تھا اللہ نے ان کو تو دے دی توفیق اسلام کی۔ عقبہ ابن حارث مسلمان ہو گیا، صفوان مسلمان ہو گیا، سہیل ابن عمر مسلمان ہو گیا، ابو سفیان مسلمان ہو گیا، حارث ابن ہشام یہ بھی مسلمان ہو گیا، سلافہ نامی عورت وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور اسی طرح حضرت خبیب کو قید میں رکھا ہوا تھا، حارث کی بیٹی زینب وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ تو جن کے لیے اسلام مقدر تھا اللہ نے ان کو تو اسلام لانے کی توفیق دے دی، یہ حضور کی اس دعا کا نتیجہ۔ حضرت علی کو حضور نے بھیجا لشکر کا امیر بنا کر، اور یہ کہا کہ ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے تو 1000 کو جہنم پہنچانے سے ایک کا مسلمان ہونا یہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو اب دیکھو یہ کتنے مسلمان ہو گئے، یہ حضور کی دعا کی بدولت۔ حضور نے ان کے لیے بد دعا کی، قبول ہو گئی، کیسے کہ ان کو اللہ نے مسلمان ہونے کی توفیق دے دی، اور ان کے دلوں کے اندر جو کینہ تھا، بغض تھا، عداوت تھی، مخالفت تھی، اللہ نے اس کو کرید کر نکال دیا، عداوت کو محبت میں بدل دیا۔ اور جو پرلے درجے کے تھے جن کے اندر یہ چیز نہ تھی، بد دعا کا ثمرہ دوسری طرح آیا کہ طاعون نازل ہوا،
اور 700 افراد وہ مر گئے. تو اس طرح حضور کی دعا قبول ہوئی. لہذا قنوت نازلہ پہلی مرتبہ پڑھی گئی انہی قبائلیوں کے لیے آپ علیہ السلام نے. تو یہ ہوا اس کا آگے ثمرہ. تو آگے پڑھنا تھا. قصہ آپ کو بتا دیا. جو آپ کے سوالات تھے پہلے کے وہ بھی گوش گزار کر دیے. اب آگے جو روایت ہے یہ روایت آواز آ رہی ہے؟ سمجھ میں بھی آیا جو قصہ آپ لوگوں کے کانوں میں ڈالا؟ غزوہ رجیع اور غزوہ بیر معونہ دونوں ہو گئے. چلیے ٹھیک ہے، بس کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور کچھ پوچھنا ہوا تو پوچھ لینا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.